بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لحکمہ ولا نافذ لقضائہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء وأحباب الوالدین للأعداء أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بڑے سلام اللہ رب العالمین جل جلالہ مرادہ کے لیے محمد و محاسن تعریفیں سنائیں حمدیں جو شان والا عظمتوں والا قدرتوں والا اور نعمتیں عنایات بانٹنے والا رب ہے اور ان ساری باتوں سے اوپر کی بات کہ جس نے ہمارے آقا کو تقریر فرمایا اللہ پاک کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ خالق کے محمد رسول اللہ اور حضور ہی کی وجہ سے اس امت پر مہربان ہے مہربان جو سب پر ہے جیسا مہربان اس امت پر ہے سب پر مہربان ہے لیکن جتنی مہربانی اس امت کے ساتھ ہے جتنا فضل جتنا کرم اس امت پر ہے اللہ کبیرہ والحمدللہ الحمد کثیرہ اور وہ مہربانی نہ تو اس مہربانی کا سبب کا اعمال ہے اور نہ ہی عبادات کی کثرت ہے اور نہ ہی کوئی ہمارے چیزوں کی بات ہے اس ساری مہربانی کا سبب ذات مصطفیٰ ساری مہربانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی بھی ایسا نہیں ایک کا مطلب ایک ہوتا ہے دو نہیں ہوتے ایک امتی بھی ایسا نہیں ہے جو دوزخ میں رہ جائے گا یہ حدیث شریف جب آیت نازل ہوئی نا ہمارا سو مشروع کی معبود قریب آپ کا رب وہ عطا کرے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہیں سرکار پاک و جبریل بھائی نا آئے علیہ السلام حضور نے شروع سے جڑی گل کی سو چکریا ہے وہ مقام مصطفیٰ سے یہ نہیں سمجھ آتی انہیں تو ہٹ جاؤ علاقہ ہوگا اس کو چھوڑنا بھی تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ کی بلندی کا سبب بن جائے جب جبریل علیہ السلام نے آیت پڑھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ان قریب پڑا رب تمہارا کو دیوے گا جلد کسی کو راضی ہو جاؤ حضور نے فرمایا کہ سن لا جب تمہیں راضی نہیں ہوں گا وَوَاحِدٌ 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 مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ فرمایا پھر میں ادوں تک راضی نہیں ہوں گا جدوں تک میرا ایک امتی بھی دوزخ وچ ہویا
راضی ادو ہوگا جب پوری امت جنت میں جمع جائے گا